میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، ریشو پروپورشن کا فرق ہے۔ اگر اصل کتاب زندگی وہ ہے اور یہ صرف اس کا دیباچہ ہے تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا، اور اصل زندگی یہ ہے وہ اس کا ضمیمہ ہے تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا۔ کہنے کو آپ آخرت کے ماننے والے، دونوں ہی ماننے والے، تو بدقسمتی سے اخروی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاذ ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے بھی ہیں۔ اس کا ماننا جس قدر آسان ہے، جاننا اسی قدر دشوار ہے۔ ماننا تو محض توارث سے بھی مل جاتا ہے، میرے والدین مانتے تھے، میں بھی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میری اولاد بھی مانی، لیکن جاننے کے لیے اپنے ظرف ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دنیا میں کسے ہے؟ ماننے والوں کی غالب اکثریت نے حیات دنیاوی کو اصل کتاب جان کر حیات اخروی کو اس کے بس ایک تتمے اور ضمیمے کی حیثیت سے مانا۔ کتاب زندگی، اصل کتاب زندگی اس دنیا کی زندگی کو مان کر وہاں جاننا ہے، جان کر، اور حیات اخروی کو صرف اس کے ضمیمے یا تتمے کی حیثیت سے جانا ہے۔ حالانکہ جاننا یہ چاہیے کہ اصل کتاب حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے، یہ حیات دنیاوی تو بس اس کا دیباچہ یا مقدمہ ہے، یہ حقیقت ہے اور وہ محض اس کا ایک عکس، وہ ابدی ہے، وہ حقیقت ہے اور یہ محض اس کا ایک عکس، وہ ابدی ہے اور لا متناہی، اور یہ عارضی ہے اور مختتم، وہ حقیقی اور واقعی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ متاع غرور۔ آیات بینات ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف تھوڑے سے ساز و سامان، ضرورت کی چیزوں کا کچھ نہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہاں پر دیکھیے جوڑے آ رہے ہیں آیتوں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے، اس حقیقت پر شاہد ہے۔ لیکن اب یہاں آ رہا ہے اس حیات دنیاوی کا یہ جو ایک نیگیشن آ رہی ہے، اس کو بیلنس کیجئے اس کے پازیٹو سائڈ کے ساتھ۔ حیات دنیاوی کی یہ ساری بے بضاعتی اور کم مائگی حیات اخروی کے مقابلے ہی ہے، ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت، جیسے روح کے مقابلے میں مادے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن مادہ خود اپنی جگہ پر ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ ساری مادیت کا ظہور جو آج دنیا میں ہے، آپ مادے کی نگیشن نہیں کر سکتے، ہاں اس کے مقابلے میں روح، اسی طریقے سے حیات دنیاوی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ آخرت کے مقابلے میں متاع ہے، قلیل ہے، دھوکے کی کچی ہے، اس کی حقیقت سمجھیے۔ ذرا غور کرو، جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دی، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے آپ کو، مثبت حقیقت ہے موت، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت خود مخلوق ایک شے ہے، کوئی شے ہے، یہ صرف معدوم ہونے کا نام نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں تصور ہے موت کا۔ ذرا غور کرو، جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزری ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ حیات دنیاوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے؟ یہ بے حقیقت صرف اس وقت بنتی ہے جب اس کا تقابل حیات اخروی سے کیا جائے، اور متاع غرور اس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیات اخروی سے محجوب ہو جائے۔ اگر یہ آڑ بن گئی ہے آخرت کو سے آپ کو غافل کر دیا تو یہ دھوکے کی کچی ہے، دھوکے کا سامان ہے، ورنہ بجائے خود ایک بڑی عظیم حقیقت ہے۔ یہی رمز ہے قرآن حکیم کے سلسلے میں، یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے بات، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث کے حوالے سے آگے آئے۔ یہ مومنین حیات دنیاوی خود حیات دنیاوی کی حقیقت سے کب واقف ہے، اس کا بھی بس ظاہر ہی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیات انسانی کے جملہ حقائق تک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں۔
قرآن حکیم نے حیات دنیاوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ امتحان گاہ ہے، نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیات دنیاوی بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے، بصورت دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود باقی نہیں. آخرت سے قطع نظر حیات دنیاوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. لیکن بچپن کے کھیل کود، نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار، شباب کے فخر و مباحات اور کہولت کے تکاثر و اموال و اولاد کے انہی انواع سے گزرتے ہوئے، اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ سورہ حدید کی آیت ہے، اس کا درس تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے. انہی انوار سے گزرتے ہوئے ایک ذرا ہوش میں آنے سے حیات دنیاوی ایک حقیقت کبریٰ اور نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے. اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصل حیات ہے. اگرچہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کو نصیب ہوتا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ہوش میں آ کر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اسی کی رخ زیبا کے پرستار اور اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو جاؤ تو یہی سرمایہ حیات ہے. پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ. یہ سورہ انعام کی وہ آیت، قل ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اور اسی کا نام ہے کہ نہ حزن رہے گا اور نہ کوئی رنج ہے اور نہ خوف ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حقیقت کبریٰ جو میں نے یہاں لفظ استعمال کیا وہ ذات باری تعالیٰ ہے کہ اسی بچپن کے کھیل کود اور نوجوانی کی بناؤ سنگھار اور پھر جوانی کا وہ فخر و مباحات اور بڑھاپے اور کہولت کی وہ تکاثر فی الاموال والاولاد کے گزرتے ہوئے حقیقت کبریٰ کی کوئی جھلک دیکھ لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل ہو گئی اور پھر اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے. اسی کی محبت، اسی کا عشق، وہی تمہاری زندگی کا سرمایہ بن گیا. تو یہ بس ذرا سا ہوش میں آنا اور ذرا سا اپنے رب کو پہچان لینا اور ذرا سا اسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا، یہ اگر ہو جائے تو اسی کا نام ولایت ہے. یہی در حقیقت وہ مقام ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی وہ ہے کہ احق بالامن. پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ گے. موت حجلہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی اور اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے. نشان مرد مومن بات مویم جو مر گایا تبسم نظر. یہ موت تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. یہ تو حیات اخروی کا شاہدرہ ہے. اب آگے بات بڑھ گئی، یہ تو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو اس سے زیادہ محبوب ہے کون سی؟ یہ بات تھی جو حضرت خالد بن ولید نے کہی تھی. یہ باتیں جو ہے ہم اس کے صرف ظاہر کو سمجھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مرتبہ شہادت کی عظمت ہے، لیکن جو یہ کہا تھا کہ تم ہم سے کیا مقابلہ کرو گے، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی محبوب ہے جتنی کہ تمہیں زندگی محبوب ہے. میں نے عرض کیا تھا مادی سطح پر محبوب ترین شے زندگی، پریزرویشن آف دی ٹائم. لیکن جب اللہ کی محبت واقعتاً حاصل ہو گئی ہو، یہ ٹھیک ہے محبت خدا بندی نہیں تو چلیے جنت مرتبہ شہادت یہ بھی ایک کم تر درجے میں یہ بھی ایک نصب العین بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو واقعتاً محبت سے رمز آشنا ہو چکے ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً وہ عشق کا تعلق قائم ہو چکا، ان کے لیے تو موت جو ہے حجلہ عروسی. یہی الفاظ تھے جو حضور کے آخر تھے. الفاظ کیا تھے جو عین انتقال کے وقت اللہم فی الرفیق الاعلی. اب وہ رفیق اعلی بس اب وہ درکار ہے، کچھ نہیں. اور یہ وہی بات ہے اصل میں جو حضور نے حدیث میں فرمائی ہے کہ رسول انبیاء کو موت کے وقت میں آپشن دیا جاتا ہے. ابھی مزید رہنا چاہتے ہو دنیا میں رہ سکتے، ویسے یور مشن ہیز بین اکمپلشڈ، یور ٹائم ہیز کم، یو کین ریٹرن. یہ ریٹرن نہیں ہے نا. اللہم فی الرفیق.
اگرچہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن میرا بہرحال خیال ہے، بعد معقول میں نے کہا بھی ہے کہ کبھی اگر اللہ نے پہنچائی دیا حضور کے قدموں میں تو شکوہ کروں گا کہ آپ نے جلدی کی۔ عرب میں انقلاب ابھی اس کی تکمیل ہوئی تھی، ابھی وہ جو لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا آئے تھے ان کی تربیت کا ابھی مرحلہ باقی تھا، آپ نے جلدی کی۔ لیکن یہ وہ عشق کا غلبہ ہے، اب نہیں جی چاہ رہا رہے تو مزید، اگر وہ وقت ختم ہو گیا میرا جو ایک فرض بن سکی، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے تو جو قیدی کی سب سے بڑی آرزو تو ہے کہ وہاں سے چھٹکارا ملے، وہ تو ایک حکم ہے جس کی وجہ سے وہ پابند ہے۔ یہ زندگی لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے اس معنی میں، یہاں تو ہم مجبور رکھے گئے۔ اگر آخرت پر یقین ہے اور اللہ سے محبت ہے تو بہرحال اس صورت میں موت محبوب ہوگی، موت کی طلب ہوگی، وہ مطلوب ہوگی۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ حجرہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ تو محبوب سے ملاقات کر کیا ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم جو مر کا اور وہاں اٹھو گے تو اس حال میں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے، بلکہ اب یہ بلکہ جو ہے یہ عام لوگوں کے سامنے تھی۔ جنت کو لوگوں نے یہی سمجھا کوئی عیش کی جگہ ہے، بس عیاشی، کھائیں گے پیئیں گے اینڈیں گے وہاں، سمجھے جی، اور بس یہی کچھ ہے۔ جو لوگوں کی زندگی یہاں سے آگے سوچ ہی کوئی نہ ہو، جو دنیا کی نعمتیں بس وہ نعمتیں کروڑ گنا ارب گنا زیادہ وہاں ہو جائیں گی، اس سے اوپر ان کا کوئی تصور نہ یہاں ہے نہ وہاں ہوگا۔ لیکن یہاں سمجھئے پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے، بلکہ تمہاری مشاہدہ حق کی لہجہ بلہجہ بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی عطا کی جائے گی، یہاں تک کہ تم حقیقت الحقائق اور جانے جانا کا مشاہدہ کرو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ۔ اور اگر ہوش میں نہ آئے، یہ تو ہوش میں آنا تھا کہ اسی زندگی میں بچپن کا جو تھا اور جوانی نوجوانی، پھر وہ کہولت اور بڑھاپا، اس میں کہیں کوئی ہوش آ گیا، ذرا ہوش آ گیا یعنی اللہ سے تعارف ہو گیا، اللہ کے جلال کی کوئی جھلک دیکھ لی اور انسان اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسی کا عاشق اور اسی کا محب بن گیا، تو یہ کیفیت ہے۔ اور اگر ہوش میں نہ آئے، زمینی خواہشات ہی میں غلطہ و پیچا رہے، ولکنہ اخلد الی الارض، زمینی خواہشات، ہمارا یہ نفس جو ہے، نفس امارہ حیوانی وجود زمینی ہے اور اس کی ساری توجہات ان زمینی دلچسپیوں کی طرف ہے، عالم اسفل کی طرف، اور اوندھے منہ پڑھ کر پستی پر نگاہوں کو جمائے رکھا، مکبن علی وجہہ، اوندھے منہ چل رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، اوندھے منہ پڑھ کر پستی ہی پر نگاہوں کو جمائے رکھا اور یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں سرگرداں رہے، تو یہ زندگی تمناؤں اور آرزوؤں کے بحر لجین میں دیوانہ وار ہاتھ مارتے ہوئے بیت جائے گی، جہاں ظلمات بعضها فوق بعض کے سوا کچھ نہیں، او كظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض۔ پھر مرو گے اس پیاسے کی موت جو شراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا، حتیٰ کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ ظمآن ماء حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ اور پھر وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پر رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا کا شکوہ ہوگا، اور پھر رہو گے ابد الآباد تک اس حالت میں کہ نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی والے من الفاظ آگے ہیں، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت، گویا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گویا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں، توافق۔ غلط سمجھا جنہوں نے اسے ایک دوسرے سے مختلف یا اس کی ضد سمجھا، یہ دونوں باہم دیگر پیوست و ہم آغوش ہیں، ایک ہی۔ اب اسی لیے یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے ہم آغوش کے،
یہ بات میرے دروس میں آتی ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تو دنیا کا زوج ہے آخر. جس طرح زوجین باہم پیوست ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حیات دنیاوی حیات اخروی باہم پیوست مربوط ہے، مسلسل. ایک ہی حیات انسانی کا تسلسل ان میں جاری ہے. جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں بھی دیکھے گا، اور جو یہاں اعمیٰ رہا وہ وہاں اعمیٰ ہی نہیں بلکہ اضل سبیلا ہے. ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا. اور حقائق سے جیسے یہاں محجوب رہا ایسے ہی حقیقت کبریٰ کے مشاہدے سے وہاں محروم رہے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. دیکھی اس حیات مستعار کی عظمت اور اس ذرا ہوش میں آنے کی اہمیت. تبھی تو وہی الہی بار بار پکارتی ہے لو کانوا یعلمون. یہ جملہ نہ معلوم کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن. لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون. پھر بھی اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید علم پر زور نہیں دیتا، اپیرنٹلی ان مسائل کے اوپر اس فلسفیانہ انداز میں، منطق کے انداز میں بات نہیں ہوئی ہے قرآن میں، لیکن حکمت، علم، فہم، تفقہ، ان چیزوں کا بھی انتہائی ایفیسنٹ. شروع کریں. بسم اللہ اولہ و آخرہ. قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق علم اور جہل ہی کا تو ہے. بالکل صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا علم نیکی ہے اور جہالت بدی. یہ سقراط کا جملہ ہے. علم نیکی ہے اور جہالت بدی. نالج از ورچو. انسانوں کی اس جمع غفیر پر نگاہ ڈالو. اب یہ ذرا صرف ان تین چیزوں کو محسوس کیجئے. صرف یہ کوئی عقلی وقلی باتیں نہیں ہیں. جیسا میں نے کہا اس مضمون کا جو مبدا ہے وہ وجدان ہے بجائے منطق کے. انسانوں کے اس جمع غفیر پر نظر ڈالو جو زمین میں بس رہا ہے، اور دیدہ بینا کو واہ کرو. دیدہ بینا وہ دل کی آنکھ. یہ ساری جہل ہی کی تو بساط پھیلی ہوئی ہے. کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی کو زندگی سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ بن، ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرائے. بالکل ٹھیک دیکھا تھا اس صاحب چشم حقیقت نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں اور بھیڑیوں اور سوروں کو چلتے پھرتے دیکھا. یہ مشاہدہ تھا کہ جو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نوجوانی میں کسی بزرگ نے کرایا تھا. وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں کشمیری بازار میں، اس زمانے میں وہ اصل میں نظر بند تھے لاہور میں، یعنی قید میں نہیں تھے لیکن لاہور سے باہر نہیں جا سکتے. جو ریشمی رومالوں کی تحریک کا سلسلہ تھا، کیونکہ جو لوگ بھی کسی درجے میں اس کے ساتھ متعلق رہے تھے تو وہ ان کا نام بھی تھا، تو وہ نظر بند تھے. وہ کہتے ہیں یہی کشمیری بازار کے دوپہر کا وقت تھا، میں گھوم رہا تھا تو ایک شخص ملا مجھے اور اس نے کہا، درویش سا تھا، مجذوب تھا، کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کسی انسان کا پتہ بتا. انہوں نے اپنی اسی نوجوانی کی کیفیت میں وہ استہزال کہا، یہ انسان نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارا بڑا بازار ہے، یہ دکانیں ہیں، اسے چاہو ملنا. اس نے اچانک یہ کہا کہ کہاں ہے انسان؟ یہ تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں مولانا احمد علی کہ اس پر جو میری اپنی کیفیت ہوئی کہ میں نے جو دیکھا تو کسی دکان پر بندر بیٹھا نظر آیا، کسی پر سور، کوئی بھیڑیا، تو یہ مجھے بھی نظر آیا. میں بھی حیران سا ہوا، پلٹ کر میں نے دیکھا تو وہ آدمی نہیں تھا. تو یہ اصل میں حقیقت، مانوی حقیقت ہے. اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ یہ انسانی شکل و صورت میں اور انسانی لباس پہنے ہوئے سب انسان نہیں ہیں، بلکہ بل ہم اضل، یعنی ان سے گئے گزرے بڑے بڑے درندے جو ان کی شقاوت قلبی کا اندازہ احساس کرے تو ان کے اندر چھپا ہوا وہ ایک کلچر سا ہے، اوپر کا ایک رنگ ہے جو چڑھا ہوا ہے، کچھ تہذیبی آداب ہو،
جو وہ صورتیں جو ہے نظر آتی ہے، حقیقت میں انسان کتنے ہیں؟ انہی الا حیاتنا دنیا کے جہل مرکب کے بطن سے حرص و لالچ، حسد و بغض، غیظ و غضب، دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جنم پا سکتا ہے؟ یہ جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں، حقیر سی آرزوؤں اور تمناؤں کے پھندوں میں گرفتار اور طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصور حیات کا شاہکار ہو گئے۔ یہ اچھے الفاظ ہیں، طول عمل کے سراب پر دم توڑتے، اس لیے کہ طول عمل وہ ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، آرزو ہے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری کے بعد چوتھی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو یہ طول عمل جو ہے، امیدوں، آرزوؤں، تمناؤں کا جو یہ غیر مختتم سلسلہ ہے، تو وہ شراب ہوتا ہے، آدمی پر دم توڑتا ہے۔ انسان اسی تصور حیات کا شاہکار تو ہے۔ ذرا سوچو، اس جہل نے یعنی حقیقت زندگی اور حقیقت انسان سے جاہل ہونے کا نتیجہ یہ ہے۔ ذرا سوچو، اس جہل نے احسن تقویم میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے اسفل سافلین بنا کر رکھ دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا، اترانے لگتا اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا، اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ جہل کے یہ سارے شاہکار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑھا چلا جاتا، مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ نعمت ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ اب دوبارہ ذرا کرو اس ذہن کی وسعت کا جو حیات دنیاوی کو بس ایک سفر کا درجہ دے، جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے، بہت آگے پڑے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عاد و صغیر، جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے پڑا چڑھا جائے، مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہی تو ہے حقیقت کے شناسا، قلب زندہ اور دیدہ بینا کے مالک، روح حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمال جہاں تاب کے پرستار، جیتے ہیں تو حق کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں لرزاں ہوتے، دنیا میں انہیں احد الحسنیین کے سوا کسی نظر نہیں۔ ابھی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کے اگر سورہ توبہ کی آیت سامنے نہ ہو، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، یہ علم اگر حاصل ہو گیا ہو انسان کو اور اس کے وجود میں سرایت کر گیا ہو، صرف ایک عقیدے کے درجے میں نہیں کہ ہاں آخرت ہے، باخر موت ہے، مان لیا میں نے باقی بعد الموت کو، تو اس شکل کیا بنے گی پھر کہ دنیا میں کوئی شر ہے ہی نہیں۔ هل تربصون بنا الا احد الحسنیین،
تو میرے بارے میں, ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت عمدہ اور اعلیٰ چیزوں کے اور کس چیز کا تصور کر سکتے؟ اگر موت آ جاتی ہے شہادت ہے, اگر ہم جیت کر واپس آ گئے واقعی ہے. ہمارے لیے کون سا, یعنی یہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں, اگر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ہمارے لیے تو کوئی شکست کا مسئلہ ہی نہیں. یعنی شر اس معنی میں, ایک شر ہے وہ اپنی جگہ پر کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے شر ہونا, ایک یہ کہ میرے لیے کیا شر ہے, مجھ پر کوئی شر وارد ہو ہی نہیں سکتا. بیماری آئی ہے, میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی, شر کہاں ہوئی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے, اسے اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے, وہ شکر ادا کرتا ہے, وہ مجھے بھی اجر و ثواب. کوئی تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے, وہ بھی مجھے بھی اجر و ثواب. تو شک کیا ہوا؟ لہذا حقیقت میں یہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ صرف استعارہ نہیں ہے, وہ صرف لفاظی نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو وہ بالکل اس کا منطقی اور لازمی جو ہے تقاضا ہے, اس کا نتیجہ ہے. دنیا میں انہیں ایک طرف نہیں ہے کہ سوا کسی طرف نہیں آتا, اور موت ان کے لیے حیات جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون. یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیات انسانی ابدی ہے. درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والوں کو اندازہ کر سکتے ہو اس شجر حیات کی عظمت کا, جس کا تصور ذہن کی اس وسعت, نگاہ کی اس بلندی اور کردار کی اس پختگی کے برگمار لاتا. یہ اس ایمان کے اصل میں نتائج ہے, ثمرات ہیں جو اس کے برگمار ہیں. یہ اس کے انسان کے احساسات ہونے چاہیے, یہ اس کا نقطۂ نظر ہونا چاہیے حوادث دنیا کے بارے میں. اصلھا ثابت و فروھا فی السماء. اس کی جڑ مضبوط ہے, زمین میں جمی ہوئی, اور اس کی شاخ آسمان کی طرف. اب آ رہا ہے اصل میں وہ نقطہ. یہ تو ساری چیز وہ ہے کہ جو سب آپ بھی جانتے ہیں, سبھی جانتے ہیں. اس کی ایک تعبیر ہے, ادیبانہ کہہ لیجئے, خطیبانہ کہہ لیجئے. اس میں قرآن مجید اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ہے وہ ایک خوبصورت استانے بانے کے اندر جو ہے وہ پھول ہے. ایک نقطہ جو میرا ایکسکلوسیو تھا وہ اب یہ وہ بات ہے کہ جو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو آیات حکمت ان میں سے ایک شے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کی, اور جس کو پھر میں نے اس مضمون میں لکھا, جس پر مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا خط آیا تھا مدینہ منورہ سے کہ یہ پہلی بار تم نے یہ حقیقت بیان کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم بات ہے. الفاظ لفظ نہیں, لفظ میں فرق ہوگا, لیکن یہ کہ بار انہوں نے اعتراف کیا. اور یہ حقیقت واقعتاً ہمارے مفسرین میں سے, جہاں تک میں نے عرض کیا کہ ساری تفسیروں کا تو میں نے ظاہر بات ہے کہ احاطہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی, یہ کہیں اور سے حاصل شدہ نہیں ہے. میرے اپنے وہ ذہن کا جو منطقی انداز ہے جو میں نے عرض کیا تھا, قرآن مجید ہی کے مقامات سے اور ایک خاص آیت سے پھر وہ بات مجھ پر ملتی تھی. اور ابھی یہ تو ایک ہی رخ ہے عظمت حیات کی تصویر کا, دوسرا رخ ابھی باقی ہے. ابدیت کے رخ کے جاننے والے چاہے کم ہو, اس کے ماننے والے تو بہت ہیں. ہر مسلمان مانتا ہے جنت ابدی ہے, دوزخ ابدی ہے, تو تمام انسان یا جنت میں یا دوزخ میں تو سب ابدی ہو گئے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن تصویر کے دوسرے رخ کو تو شاذ ہی کسی نے دیکھا ہے. وحی الہی نے حیات, جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے, وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا. موت کے بعد جو زندگی آنی ہے, آخرت کی زندگی, وہ تو قرآن مجید سے اس کو خود کھول کر بیان کیا. وہ تو یوں سمجھیے کہ اہم ترین مضمون ہے قرآن کا, علمی اور نظری اعتبار سے توحید اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے عقیدہ آخرت اہم ترین, قانونی اور فقہی اعتبار سے ایمان برسالت. یہ میں نے حقیقت ایمان کی اپنی تقاریر میں واضح کیا ہے کہ یہ ایمانیات ثلاثہ میں سے ہر ایک کی ایک خاص اعتبار سے خصوصی اہمیت ہے. وحی الہی نے جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے, وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا, اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار بطرز خفی کیا. یہ میں کل بیان کر چکا ہوں. گہرے علمی اور حکیمانہ مضامین قرآن مجید میں بطرز خفی آئے, چھپے ہوئے, لیکن اس کا سبب بالکل معقول اور باادنا تامل معلوم ہو جانے والا ہے. کتاب الہی ہدی للناس,
اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور گروہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیش نظر رکھا ہے۔ حیات بعد الممات کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا۔ حیات اخروی کو آپ جانیں گے تبھی اس دنیا کی عمل درست ہوگا۔ وہ جو کانٹ کا کہنا ہے کہ there is no possibility of any morality without believing in God، بالکل اسی طرح سمجھیے کہ کسی morality کا کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا آپ کو عقیدہ نہ ہو۔ میں کیوں نفع چھوڑوں، دنیا کا نفع کیوں چھوڑوں، پاگل۔ ہاں اگر یقین ہے کہ آخرت سے اصلی زندگی وہ ہے تو یہاں کا نفع آپ چھوڑ دیتا، اگر وہ حرام ذریعے سے ہوتا، کیوں نہ بابر بیاش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہوں کیوں نہ ڈالوں۔ ہاں اگر آخرت کا عقیدہ تو رکوں گا، جائز ہے کہ نہیں، ناجائز تو نہیں، غلط تو نہیں ہے، تو موریلٹی ممکن نہیں ہے آخرت کے عقیدے، لہذا اس کو تو قرآن نے حیات بعد الممات کا علم انسانوں کی عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا، لہذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روز روشن کی طرح کتاب کے ہر برس پر نمایاں کر دیے۔ شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا ایسا ہو جس میں کہ یعنی آخرت کا، جنت دوزخ کا تذکرہ نہ ہو، جبکہ حیات قبل الولادت کا علم صرف علم کی گہری پیاس رکھنے والے ذہنوں کی آسودگی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ذہن رسا کے لیے حقیقت خفی کا ادراک کیا مشکل ہے۔ جو واقعی ذہین ہے وہ تو اشاروں کو بھی پالے گا، لہذا وہاں اجتناب ان کی توہین ہے، ان کی انسلٹ ہے، اس کو کھولنا۔ ذہین آدمی تو اپنی انسلٹ محسوس کر رہا ہے کہ تم ہم کا اپنی بات کی مزید وضاحت کر رہے ہو، اس کا مطلب مجھے کالن سمجھا، تم نے پاگل سمجھا، تم نے بات سانس بازی راگ پایا، ہم نے تمہاری بات سمجھ لی گئی۔ تو اس حوالے سے یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہو گیا۔ ویسے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے عوام، لہذا ان کے لیے تکلیف مالا یطاق بن جائے کہ اگر وہ مسائل جو ہے بہتر ہے۔ یہ تو گویا کہ اس نئے نقطے کی ایک تمہید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تصویر حیات کے اس رخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھا دی گئی ہے۔ وہی الہی نے حیات دنیاوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو امواتا کے لفظ سے تعبیر کیا۔ کیسا صاحب عظمت اور کتنا حامل حکمت کلام ہے، کیسا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے، جسٹ بگننگ آف دی قرآن۔ کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ سے، جبکہ تم مردہ تھے یا بے جان تھے، پھر زندہ کیا، پھر تم کو وہ مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفاً فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا۔ یعنی ہم تھے امواتا اس دنیا میں آنے سے پہلے، پھر احیا ہوا ہمارا، اس دنیا میں زندگی ہمیں ملی۔ امواتا سے کیا مراد ہے؟ یہ جلالین نے اس میں جو تفسیر کی ہے اس کی، نطفاً فی الاسلاب، یعنی میں اس سے اپنے وجود میں آنے سے پہلے اپنے والد کے وجود میں، وہ جو بھی ایک ان کا وجود، ان کے والد یا میرے دادا کے وجود میں، تو گویا کہ ایک تسلسل ہے جو اس کو کہا جائے گا بایولوجیکل ایگزسٹنس، وہ تو واقع سے چلی آ رہی ہے آدم سے لے کر اور ایدم تک۔ میں آدم میں بھی موجود تھا، چاہے مائنیوٹسٹ فارم میں تھا، آدم میں موجود تھا، لیکن یہ کہ نطفاً فی الاسلاب، یہ تمام پیٹھوں میں نطفے کی صورت میں منتقل ہوتے ہوئے ہم چلے آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک حیاتیاتی حقیقت سامنے آ گئی۔ امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفاً فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس نے اسے معدوم کے ہم معنی قرار دیا، اس نے وہی الہی پر طبع آزمائی کرنے کی ضرورت کی۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع۔ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ جو ہماری زندگی دو موتوں کے درمیان ہوئی نا، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو دو موتوں کے درمیان ہوئی۔
ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیا بھی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے، ایک اس سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔ تو ہے کوئی جو بعد والی موت کو عدم سے تعبیر کرے؟ یہ موت جو مجھ پر آپ پر آنی ہے، کیا میں اور آپ معدوم ہو جائیں گے؟ ہم تو حیات برزخی کے قائل ہیں، وہ بھی حیات ہے۔ موت ہوئی ہے، یہاں انتقال ہے، منتقل ہونا ہے۔ اس حیات اخروی اور حیات دنیاوی کے مابین موت بھی ایک نوع کی حیات ہے۔ حیات نہ مانے تو وجود تو ہے نا، ہم معدوم تو نہیں ہو گئے۔ پھر کیسا ستم ہے کہ پہلی موت کو عدم کہنے والے چاہے کم ہو، سمجھنے والے اکثر و بیشتر ہیں۔ آپ ساری تفسیریں اٹھا دیجیے، گویا کہ ہم معدوم تھے، امواتا سے مراد یہاں معدوم ہونا ہے، اور احیاء سے مراد گویا کہ ہماری تخلیق جو ہوئی ہے وہ احیاء۔ یہ میرے نزدیک نرا جہل، جہالت، میں اس سے کم تر لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور بہت سے مفسرین نے یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ وہ جو اصل حقیقت ہے وہ نہیں کھوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت معدوم ہونے کا نام ہے، نہ یہ کیفیت عدم کا اظہار، نہ اس پر زندگی ختم ہوگی، نہ اس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، بلکہ جیسے بعد والی موت بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہوگی، اسی طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک دور ہے۔ اور جس طرح آنے والی موت کے بعد حیات اخروی کو شروع ہونا ہے، بالکل اسی طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی، جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ عہد الست ہے، جس کی خبر وحی الہی نے دی اور جس کی یاد فطرت انسانی میں محفوظ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ معاہدہ دنیا میں بھی کرتے ہیں، میں بقائم یہ ہوش و حواس یہ معاہدہ کر رہا ہوں۔ بھائی دخل ربوں کا میں نے کیا ہے نا، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس عہد و میثاق کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلام الہی کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے؟ مبادا تم کہو قیامت کے دن، یہ اس سورہ اعراف میں اس آیت کے بعد جو مضمون آیا، مبادا تم کہو کہ ہم تو تھے مشرکین کی اولاد میں پیدا ہو گئے تھے، اور مبادا تم، یہ سارا جو ہے یہ اس دلیل کی نفی کرنے کے لیے حجت کے طور پر اس قول و قرار کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر جیسا کہ میں نے وہ اسلائی صاحب کا آپ کو جملہ سنایا تھا، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا، کس سے لیا گیا بھائی؟ اور وہ کیسے مجھ پر حجت ہو جائے گا؟ معلوم ہوا کہ ہمارا وجود تھا، ہماری ہستی تھی، ہمیں شعور ذات تھا، ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بقائمی ہوش و حواس سے عہد کیا ہے، تبھی وہ ہمارے اوپر حجت۔ یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور تشخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا، تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اس حیات اولی کے اس بات پر قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ اصل میں یہ ہے وہ آیت جس سے یہ حقائق کو منتشر ہوئی۔ جہنم والے یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے، اماتا ایک فعل ہے، مصدر ہے، امتا، تو نے ہمیں مارا، امتا نہ، اور اماتے کا عمل ہوگا اس پر جو پہلے زندہ ہو، کسی زندگی پر اماتا ہوگا نا، کوئی زندہ شے ہے تو اس کو مارا جائے گا۔ امتا نسنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، تو پہلی موت سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، پہلے اماتا سے پہلے کوئی زندگی ہے، تبھی تو اس پر موت وارث ہوئی۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین،
اور پھر تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا، وہ تو وہاں سے بھی ثابت ہو گیا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، احیا تو 2 اس آیت میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں چونکہ پہلے اسم آیا تھا امواتن، تو مردہ تھے، اس کی تعویل لطفاً فی الاسلام ہو گئی، یا اسے معدوم کے درجے میں کہہ دیا، کیونکہ موت جو ہے گویا کہ ایک طرح کا عدم ہے۔ لیکن اس آیت کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ ربنا امتنا، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، ہم پر موت وارد کی 2 مرتبہ، واہ یہی تنسل ہے، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ میں اسے ڈائیگرام کی حیثیت سے واضح کر دوں گا، ابھی پڑھ لیجیے۔ ذرا وجود اور ہستی کے اس تسلسل پر غور کرو جو اس آیہ مبارکہ کے جامع حقیقت نما سے چھلکا پڑتا ہے۔ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمِ مضراب حیات۔ ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے، پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار گر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے۔ یہ ہوائے دل، یہ دنیا کی زندگی جو آرزو امنگوں خواہشات اس کے ساتھ ہے، پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار نیند، موت کی نیند سو جائیں گے، اور پھر احیاء ثانیہ کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ یہ جو مراحل ہیں، ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے، پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے، پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے، پھر احیاء ثانی کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاتے ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ ذرا ٹھہرو، حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں، سلسلہ حیات کی ایک کڑی، اور زندگی ایک کی ایک صورت ہے، بالکل نیند سے مشابہ۔ اس لیے میں نے سونے کے الفاظ استعمال کیے، دونوں مرتبہ، موت کی گود میں سو جائیں۔ اب ذرا آیت تلاوت کرو، ذرا تلاوت کرو آیہ کریمہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانے جب وہ وقت ان کے مرنے کا ہو، اور جن کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ان کی نیند میں کھینچ لیتا۔ نیند کو موت سے کس قدر مشابہ قرار دیا گیا، اور گوشت حقیقت نیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تبعثون۔ خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے، پھر یقیناً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار تھے۔ اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی، اور اسی طرح ایک دن اس موت سے بھی ہم جاگیں گے اور احیا ہوگا، اور اللہ کی طرف جو ہے پھر ہمارا چل نکلنا ہوگا۔ شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کیا ظلمات بعضھا فوق بعض کا گھپ اندھیرا طاری ہے ان ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم مانی سمجھے بیٹھے ہیں۔ حقائق کے اس درجہ اور طبق اس طرح درجہ بدرجہ اور طبقاً عن طبق انکشاف کے بعد اب ذرا محسوسات کی دنیا سے لب پہ بندو، چشم بندو، گوش بند۔ یہ صوفیہ کا مقولہ ہے، یہ جو میڈیٹیشن ہے، اندرونی طور پر انسان اپنی شخصیت کے اندر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اپنے آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ورلڈ آف سینسز جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ وہ سٹیمولائی نہ آ رہے ہو اور آپ یکسو ہو کر اپنی پوری توجہ کو اپنے باطن پر مرکوز کریں۔ ورنہ کان کچھ سن رہا ہے تو آپ کی طبیعت ادھر، آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے تو ادھر لپکے گی طبیعت۔ تو آنکھ بند کرو، لب میں بندو، گوش بندو، ہوش بند۔
چشم بندو گوش بند ہو کر وجدان کی لامتناہی فضا میں چشم تخیل کو وا کرو اور تسلسل حیات انسانی کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو. اگر کر پائے تو کیا عجب، ایک عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سرور و مستی سے ہمکنار ہوں گے. اور کیا عجب کہ تمہارے منہ سے نکل جائے سبحانی ما اعظم شانی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شفیعات میں اس کا شمار ہے. شفیعات انہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی یا عارف کسی اس کیف اور سرور کے اندر وہ ایک مغلوب ہو کر کوئی بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے زبان سے کہ جو ویسے یعنی ظاہری اعتبار سے وہ شریعت کے خلاف ہے، یعنی اپنی عظمت کا وہ احساس ہوا میں کیا ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے، سبحانی پاک ہوں میں، کیا شان ہے میری، کیا میرا مقام ہے. تو یہی حقیقت کا ادراک ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب ذرا اس کو ڈائیگرام سے سمجھ لیجیے آپ. اصل میں تو چاہیے تھے کچھ رنگدار چوک ہے. اب دیکھیے میں یہاں سے ایک پوری اس کی لینتھ میں کھینچ رہا ہوں اس کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ لامحدود ہے کوئی ذات. اس ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں صادر ہوا اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا. ادھر ذرا یہ سمجھیے کہ زمین ہے، زمین پر اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں. جو بھی حیوانی اور مادی سلسلہ حیات ہے اس سے ایک جسم وجود میں آیا. ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گیا. یہ روح اس کے ساتھ لا کر شامل کر. یہ احیاء ہے. اب احیاء اولا، احیاء اول. اماتہ اولا یہ ہے ہماری تخلیق اول. قرآن کہتا ہے کما خلقناکم اول مرہ. پہلی مرتبہ جب پیدا کیا، پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق صرف ارواح کی حالت میں، لیکن وہ ارواح ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی. میں، میری روح، آدم کی روح، محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی روح، یہ ساری ارواح بیک وقت ہیں. اسی لیے کہا گیا الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے دشمن. اور ان سب سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا. یہ ہماری حیات اول تھی. اس کے بعد سلا دیا. کولڈ سٹوریج میں وہ ارواح ہے. یہاں زمینی سلسلے سے جو سلسلہ تخلیق ہے اس سے رحم مادر میں جو فیٹس تیار ہوا ہے، جو حدیث میں آتا ہے 4 مہینے کے بعد یا کتنے 40 سے 120 دن، 4 مہینے کے بعد جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شامل کرتا ہے. اب یہ حیات دنیاوی ہے جس میں وہ روح بھی ہے اور یہ جسد بھی. اس کو ذرا موٹا کر دینا چاہیے، نمایاں تو یہی نظر آتا ہے. جو ہوا اماتہ ثانیہ، جو ہوگا میرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے.
یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا، اب پھر صرف روح رہ گئی۔ لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موت کی نیند ایک ہے، نیم حیات، نیم شعوری۔ پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ایک جسد دیا جائے گا۔ یہ ہے جس کو ہم حیات اخروی کہتے ہیں۔ عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں۔ لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے۔ ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے ماں بعد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پا کر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، یا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہے اور ابن عربی کی، اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی بات نہیں۔ اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں یہ دو متضاد شخصیتیں جمع ہوئی۔ ابن عربی شیخ اکبر ہیں متصوفین کے، ابن تیمیہ وہابیین کے، یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے اینٹی تھیسس ہیں، لیکن دونوں کے یہ امام کس بات پر متفق ہیں؟ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا جو آفیشل عقیدہ وہ اس کے خلاف ہے، وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابدی مانتے ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی، ذات باری۔ یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیاء کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے۔ وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی، اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ اصل میں جو اگلا ہے، جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا، وہ تو تقریباً انہی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے۔ لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ روح وہیں سے صادر ہوئی ہے، یہ صادر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حیثیت سے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن تکوین یہ اور شے ہے، تخلیق اور شے ہے۔ عالم امر اور عالم خلق کی بات ابھی کریں گے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حیات جو ہے اس آیت کی حد تک، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، اس آیت کی حد تک بھی اب حیات کتنی ہو گئی ہماری؟ جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے۔ پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، ارواح انسانیہ کی، جی تیسری نہیں، 5 حیات ہیں میرے نزدیک، تو ویسے تو 5 حیات ہیں، نیند کے مشابہ ہے یہ نیند، سو گئے، وجود نہیں ہوا ہے، ارواح ہے، کوئی ہوئی ہے، لیکن ویسے 3 آپ کہیں گے صحیح ہے۔ حیات قبل الولادت اسی لیے تو استعمال کیا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں، اور اس زندگی میں ہم نے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلی،
کوئی اور توجہ اس کی ممکن ہی نہیں ہے. پھر ہمیں سلا دیا گیا. اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہی, کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا, ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لیے دلیل موجود ہے. ثم آتا ہے تراخی, بعد بعد الموت یہ ایک مرحلہ ہے, الیہ ترجعون یہ ایک اور اعلیٰ مرحلہ ہے. پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا, بالآخر تو وہیں جانا ہے. ہم وہیں سے آئے ہیں, وہیں ہمیں لوٹ, انا للہ و انا الیہ راجعون, اسی کی طرف لوٹ کرنے. آخرت جو ہے وہ بھی, اب دیکھیے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کافی ہے. اصل شے جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا, حق پر قائم رہے گا, ناانصافی نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, حرام خوری نہیں کرے گا, یہ مطلوب ہے. لیکن جو حقیقت نفس الامری, کہاں سے ہم آئے, فلسفہ وجود, جو اگلی بحث ہوگی ہماری مراتب تخلیق اور تنزلات کی, وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا. یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے, اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے, وہ پھر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ذات باری سے, ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی, واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا, کن مراحل میں ہو کر ہوا. وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں, اس سے یہ کائنات, یہ حوادث, یہ حادث کائنات کیسے ہوئی. یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے. لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات و موت. موتیں دو ہیں, ایک موت اس صرف روحانی ہماری وہ سلا دیے گئے, کولڈ سٹوریج میں تو کہا کرتا ہوں, پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اب زمین پر جو عمل جاری تھا, اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق کا عالم خلق جو ہے اس میں جیسے جیسے پہلا تو یہ ہوا جو آدم کا حیولہ تیار ہوا, آدم کی روح پھونک دی گئی, یہاں سے بات کرتے ہیں. نسل آدم میں نطفن فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادی وجود, وہ جیسے ہی رحم مادر میں ایک وجود تیار ہوا, ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ سارا نطفہ مضغہ یہ سب ہو گیا, ہڈیاں بن گئی, گوشت چڑھ گیا. اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے. وہ تخلیق کیا ہے جو حدیث میں آیا کہ 40 دن جو ہے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان, 40 دن سے وہ مضغہ ہوتا ہے, علقہ ہوتا ہے, پھر مضغہ ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فینفخ فیہ الروح, اس میں وہ روح بھیج دیتا ہے. لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے, حالانکہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا. اب یہ حقیقت جو ہے تو آج مجھے معلوم ہے نا, ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی. ان میں سے کس نے دیکھا اس سپرمیٹوزوئن کو دوڑتے ہوئے مائکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار کیسے نطفہ, وہ بے جان فوج تھا. اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیضا, وہ بے جان تھوڑا ہی ہے. ایوری سیل از اے لیونگ آرگینزم. تو دونوں نطفے زندہ تھے, مرد کا بھی عورت کا بھی, دونوں جمع ہوئے. نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, وہ نطفہ امشاج ہے, وہ بڑھ رہا ہے, اس کے جو ہے سیلز پر سیلز ڈیوائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ایک بال بن گئی ہے, بہت بڑی سیل تھی. تو کیا یہ سب مردہ کیا ہے؟ حیات تو تھی, لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف. اب جا کر روح شامل کی گئی. اب حیات جو ہے وہ در حقیقت حیات انسانی بنی, اس لیے کہ انسان تو اصل عبارت اس روح سے. جب مرے گا وہ گئی, وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی. اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی ایک خلاصہ لے جائے گی, جان نفس ساتھ لے کر جائے گی. اسی سے ریجنریٹ ہوگا. پھر ایک جسد بعد سے بعد الموت جو ہے وہ جسدی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا,
تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی، جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شر کی ہمیں ملی۔ یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا۔ اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر حوریں بھی ہیں، اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمتیں دنیا کی ہیں وہ سب ملیں گی۔ میں ان کو لٹرل سینس میں لیتا ہوں، لیکن وہ سب نزل ہے، وہ ابتدائی ہے۔ اس کے بعد جو اصل ضیافت ہے وہ تو ہے مال عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اصل نعمتیں وہ ہیں، اور آخری شے جو ہے، آخر سوچیے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ، یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذت ہی ختم ہو جائے گی آپ کی۔ یہ ساری چیزیں یہ تو آپ کی تسکین، تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ روکے رکھے دنیا کے اندر کہ یہ حرام ہے، وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے۔ ایبسولوٹلی لاجیکل اور بالکل منطقی بات ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، پوری تسکین، پوری سینشول گریٹیفیکیشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے، اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر قرضنے رکھی، وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی فل۔ لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے، وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ بجھ جائے؟ وہ تو روح کی پیاس ہے۔ وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ سرور ہے اس میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ تو آخری چیز وہ تو عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جائے یہ۔ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ اور یہی چیز جیسے ایک درجے میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے متفق ہے، اور وہ اتنی پختہ بات ہے نا، جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقریروں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جتنا چاہے دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، فضل ہے، بغیر حساب جتنا دے۔ جرم کی سزا صرف بقدر جرم ہوگی، اس سے زائد نہیں دے سکتا۔ اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہوں، آپ نے فرض کیجئے کہ 80 برس معصیت ہی میں گزار دیے، پھر بھی لمیٹڈ ہے، پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے، تب بھی لمیٹڈ ہے۔ وہ ایبسولوٹ تو نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا، تو سزا ان لمیٹڈ کیسے ہو جائے؟ کتنی ہی لمبی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین یہ نہ رہے، یہ بساط پوری لپیٹ لی جائے جو بساط اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے داہنے ہاتھ کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، اس وقت جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے جی جسم ثانی بھی یہی بھی ہو سکتا ہے جی، جسم ثانی جو ملنا ہے وہ یہی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے بالکل۔ میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے، حساب کتاب یہی ہونا ہے، میدان حشر یہی ہے، اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے، اس لیے جسد تو یہیں سے ملے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب یہ نخلق جو خلق کس کی ہو رہی؟ جسم خاک سے پیدا کیا گیا، جسم اس میں لوٹایا جائے گا، اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا، تو وہ تو یہیں سے ہو رہی ہے تخلیق۔ البتہ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے، وہ کہیں اور کی شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے، وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی، جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا۔ البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف مراحل گزر کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر بچپن، لیکن اس کے بعد اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ دفعتاً کے جسم آپ پتا کرتے وہ یہی ہوگا۔ میدان حشر بھی یہی، اسی لیے عرفات کے میدان کو کہا جاتا ہے اسی کو کھینچا جائے۔ اسی لیے یہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایات ہے کہ اصل میں حوض کوثر نہیں ہے، اس کی معنویت ظاہر ہوتا ہے، اور یہی در حقیقت عرفات کا میدان جو ہے میدان حشر ہے، اس کو کھینچ دیا، اس لیے کہ زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے، اسٹریچ کی جائے گی، وہ زمین یہیں پر ہوگا، قصہ زمین برسر زمین۔ پھر یہ کہ اوپر کے درجات تو پھر ان کے لیے ہے جو اس نزول سے آگے گزر جائیں، ان کے لیے۔ اسی لیے کافروں کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ کیا آیت ہے اس کے؟ لا تفتح لهم الابواب السماء، کھولے نہیں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے وہاں؟
وہ تو यही की शय, यही मरेंगे, यही खपेंगे, यही मादूम भी हो जाएंगे. They'll be incinerated. इंसिनरेशन किसको कहते हैं? इंसिनरेटर्स होते हैं कोई चीजें ऐसी डाल के जला के राख कर दी जाए वजूद पर, जस्ट फिनिश. इसलिए कि उनमें सिर्फ मादी शय थी, मादी शय खला तो जला के राख कर दी. अलबत्ता जिनमें खैर का एलिमेंट था, चाहे थोड़ा सा भी हो, ईमान की रमक थोड़ी सी भी हो, वो अपने गुनाहों के खुदा पाकर निकल आएंगे. ये हमारा अकीदा है, ये तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है. इसलिए कि उनके पास वो इटरनल एलिमेंट है, ईमान का है. वो निकलेंगे, फिर वो अपने दर्जे पाकर वो फिर चढ़ेंगे, और फिर उनके जन्नतें, उनके मकामात कहाँ कहाँ होंगे. ये एक निचले दर्जे का जन्नती हदीस में आया है कि ऊपर वाले दर्जे के जन्नती को ऐसे देखेगा जैसे तुम जमीन पर बैठ के सितारों को देखो. वो फिर अल्लाह की कुदरत जहां जहां लेकर जाए. लेकिन ये दिलद्दर, ये गंदगी, ये झाड़ जकाट, तो ये तो यहीं पर इंसिनरेट कर दिया, जस्ट फिनिश. इसलिए कि उसमें इसीलिए अल्लामा इकबाल ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, लफ्ज गलत इस्तेमाल कर गए, इसलिए बहुत बड़ी गुमराही बन गया. रिजरेक्शन पिछले दिनों ये लिखा था इन्होंने, जावेद इकबाल ने भी, उस पर हमारे एक साथी ने उन पर तनकीद भी की थी, पता नहीं फैयाज मियां साहब नहीं शामिल इस प्रोग्राम में. अच्छा, आगे पढ़ने से पहले एक सवाल है कि ये जो जिस्म है हमारा, ये जहन्नम में मुतहम्मिल होगा? ये आखिर नहीं, इस जिस्म का ऐसा जिस्म दिया जाएगा कि जिस पर आग जला देगी फौरन ही खाल दोबारा पैदा हो जाएगी, ताकि फिर दोबारा बजा सके. गुनाह की सजा दी जानी है आपके उस शऊर को, जिस्म को नहीं. जिस्म वास्ते है, गुनाह भी हाथ में तो आपके बल्कि खिलाफ इस तरह है कि इस बदबख्त ने मुझे गलत काम में इस्तेमाल किया. इसका क्या जुर्म है इस गरीब हाथ का? जुर्म करने वाला तो वो है जिसकी बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि इतनी समझ तो कुत्ते को भी है कि आप लाठी से उसे मारते तो वो लाठी पर नहीं आता, आप पर आता है, हमला करेगा आप पर. हालांकि उसे जर्ब लग रही है लाठी से, उसे पता है लाठी कोई शय नहीं, मारने वाला तो मुझे ये है. इसी तरीके से दर हकीकत हमारा वो नफ्स नातका कह लें, या हमारा जो असल वजूद है, जो अना है, मुजरिम अगर है, वो कसब सय्या की है या कसब हसना की, उसने की, जिस्म तो उसका जरिया है. अलबत्ता चूंकि इसके जरिए से किया है तो इसके लिए जो उसको जो देना है, उस शऊर को जो सजा देनी है, वो दर हकीकत एक जिस्म ही उसी की तरह का देकर उसी के जरिए से आएगा जिसका कि वो आदि है. यहाँ पर भी आग से जल जाती थी खाल तो तकलीफ होती थी ना, अब वो वहां पर भी वो तकलीफ आपको उसी जरिए से. अलबत्ता वो खाल ऐसी होगी कि वो खाल जो है वो झुलस जाएगी, दोबारा तैयार हो जाएगी. इस पे जरा बात में अभी जरा इसको मसले को खत्म कर लीजिए. रिजरेक्शन का, हाँ, रिजरेक्शन के बारे में इकबाल ने जो कहा है, इट इज टू बी अर्न. ये हक नहीं, ये कमाना पड़े, यानी दर हकीकत असल में वहां इटर्निटी अगर कहा जाए तो वो बात सही है कि आदमी के लिए बकाए दवाम ये कोई अतिया नहीं है, बल्कि ये तो उसे अर्न करना होगा. अगर वो नेकी और खैर इतनी कमा ले कि अपनी उस अना को, अपनी उस खुदी को इतना मजबूत कर ले कि वो मौत का सदमा और मौत के मराहिल जो है और तमाम मराहिल के अंदर कायम रहे, तो उसको इटर्निटी हासिल हो जाए. तो दवाम दर हकीकत वो इंसान अपने कसब से, अपने आमाल से एक हक के तौर पर हासिल है. इट इज टू बी अर्न, नॉट टू बी बेस्टोड. लेकिन ये कि वहां अल्फाज कुछ ऐसे गैर मोहताज से हो गए हैं जिससे ये मुतबादिल होता है कि गोया कि रिजरेक्शन सबका नहीं होगा, सबको दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, बल्कि जिन लोगों ने अपनी खुदी की तामीर कर ली और खुदी को मजबूत कर लिया, रिजरेक्शन सिर्फ उन्हीं की होगी. जबकि हमारे नजदीक रिजरेक्ट तो हर इंसान, बासे बादल मौत हर इंसान, चाहे वो बुरा था, अच्छा था, आलिम था, जाहिल था, कैसे बाशन रिजरेक्शन होगी. बल्कि शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह तो हैवानात की रिजरेक्शन से भी कायम, और वो ये है कि हैवान भी दोबारा पैदा किए जाएंगे और फिर जो भी उन्होंने एक दूसरे पर ज्यादतियां की, किसी ने किसी को सींग मारा है, वो सींग का बदला उससे दिलवाया जाएगा, फिर उन्हें मादूम कर दिया. ये उनकी राय है. बताओ, ये असल में बात चीजें ऐसी होती है कि हम तो डरते डरते कहते हैं, बहरहाल उनका वो मकाम है, वो धड़ल्ले से कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं जैसे कि वो देख रहे हो. जाहिर बात है कि वो अपने अपने मकाम का फर्क है. तो इस हवाले से वो उनकी ये बात जो है वो उन्होंने कही है कि है ऐसा, हैवानात भी होंगे. लेकिन इंसानों में से भी इससे जो मंतकी नतीजा निकलता है
کہ انسانوں میں سے بھی جو نرے حیوان تھے ان کو بھی ان کے اعمال کے بقدر سزا دے کر اور پھر ختم کرو بابا. اسی طریقے سے باقی جان چھوٹے ان کی، وہ بھی تو نرے حیوان تھے. یہ بات منطقی ہے، اور یہی بات جو ہے پھر ہمارے ہاں ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں نے جہنم ابدی نہیں، اور منطقی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ لمیٹڈ کی سزا یا جزا تو ان لمیٹڈ ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ جتنی چاہے دے کسی کو، اس کا فضل ہے، لیکن سزا وہ تو لمیٹڈ کی لمیٹڈ ہوگی. آپ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کر لیں، میں جو جرم کر رہا ہوں اس کے اثرات میری اولاد میں پہنچ گئے، ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے، ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے، بٹ دے ہیو ٹو کم ٹو این اینڈ. آخر جب قیامت ہوگی سلسلہ ختم ہو جائے گا نا. ہے تو فائنائٹ، انفائنائٹ تو نہیں ہے نا. تو آپ سارا حساب کر لیجئے، ساری اس کے اندر جمع جوڑ کر لیجئے، اور اس کی سزا لیکن رہے گی فائنائٹ انفائنائٹ میں. تو اگر وہ قاعدہ صحیح ہے کہ جرم کی سزا تو اس کے مثل ہوگی، اس سے زائد تو نہیں ہو سکتی، تو فائنائٹ کی سزا انفائنائٹ ہے. یہ بات اتنی قوی ہے کہ لیکن چونکہ یہ بات اگر عام لوگوں کے پاس آ جائے تو وہ پہلے خوف کون سا ہے آخرت کا، وہ جو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ باتیں عام کہنے کی نہیں ہے. یہ سارے کچھ اپنے ایمان کے دعوے کے باوجود کس کو وہ آخرت کا خوف ہے، وہ اور بات ڈھیلی ہو جائے گی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت نے جو بات کہی ہے، اپنے آفیشل عقائد جو مرتب کیے ہیں، اس مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے کہ جہنم کے لیے ابدیت، اور یعنی جہنم اور جنت دونوں کے لیے ابدیت. لیکن یہ کہ منطقی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جہنم تو کم سے کم ابدی نہیں ہو سکتی، جنت. اب وہ جنت کی کیفیات کیا ہو؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً عالم برزخ ہے، تو چاہے کوئی شخص جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا، کس چیز کو سزا دی جائے گی؟ تو سزا در حقیقت اس جسم کی نہیں ہوتی، وہ شعور ہے. شعور جہاں بھی ہے، قبر میں ہونا کسی کا لازم نہیں ہے، عذاب قبر ہوگا. وہ در حقیقت اس درمیانی عرصے میں جو اس روح کے ساتھ جو نسمہ، جو انسان کی جان، حیوانی وجود کا خلاصہ بھی جو مل کر گیا ہے، اس کو در حقیقت وہ سزا مل رہی ہوگی. اور وہ ایسے ہی جیسے خواب میں آپ کو اگر شیر جو ہے آپ پر حملہ کرتا ہے آپ چیخ پڑتے، تو وہ جو کیفیت ہوئی وہ تو آپ نے محسوس کی ہے. سانپ اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کی آواز آپ کی نکلتی ہے، خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے، پسینہ آ گیا ہوتا ہے. بالکل اسی حالت میں کوئی سانپ موجود نہیں. اسی طریقے سے وہ عذاب جو ہے قبر کا ہوگا، اس لیے کہ وہ اصل میں انسان کے شعور کے لیے، اس ادراک باطنی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جنت وہ کیفیت ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اس کی آخری بات یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کا قرب، اور قرب کی آخری انتہا اتصال ہے. اس لیے کوئی بعید سے آس بات نہیں. اب آئیے ذرا جلدی سے پڑھ لیں تاکہ اگلا جو مشکل مضمون ہے وہ شام کو ہم لے سکیں. ابھی نہیں. حقیقت انسان، منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر، یہ جو شروع میں ہم نے بات پڑھی تھی، اور ڈارون کا یہ بولنا. دیکھیے یہ الفاظ وہ اکبر الہ آبادی نے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں. کہا منصور میں خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. تو یہ بولنا جو ہے یہ حیوانیت سے زیادہ قریب ہے. ڈارون کا یہ بولنا کہ بوزنا ہوں میں دوسری انتہا پر. لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دیں کہ فکر ہر کس بقدر ہمت ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ، اور اگر ان دونوں کے مابین واقع ہوئی ہے تو کہاں، اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے؟ اب 3 سوالوں میں 3 امکانات ہیں. یا حقیقت وہ ہے یا یہ ہے، یا انسان خدا ہے اور یا انسان حیوان ہے بوزنا ہے، یا ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کوئی بات ہو تو وہ کیا ہے. دونوں صحیح ہے تو کیسے؟ آیات قدر خود بشناس کو نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے. عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے آیات قدر خود بشناس، جیسے کسی کو ڈانٹا جا رہا ہو، اپنی قدر پہچانو، تم اپنی حد سے آگے مت تجاوز کرو. تم غلام ہو چاہے میرے محبوب ہو. محمود جو ہے بہرحال محبت کرتا تھا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ہو تو غلام تو رہو اپنی حدود کے اندر.
نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو؟ حیات قدر خود بشناس، حیات اپنی قدر کو پہچانو. بقول علامہ اقبال، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یا میں نے یہاں کیا ہے غافل انسان. یا بقول بے دل، یہ مصرع میں اب آپ کو رات کو پورا شعر سناؤں گا، اس وقت صرف مصرع سنوں. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. عجیب ہے یہ، نیستی وجود ہی نہیں، لیکن انسان اس نیستی کی بہار ہے عدم. اس لیے کہ وہ فلسفہ جو ہے، فلسفہ وجود جسے وحدت الوجود کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کائنات معدوم ہے، نہیں ہے. ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے. صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقی، باقی کسی شے کا کوئی وجود نہیں. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ جو دام خیال ہے عالم، یہ جو نیست ہے، جو ہست نظر آ رہا ہے، اس کی بہار انسان ہے، اس کا نقطۂ عروج، اس کا کلائمیکس انسان ہے. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود و ایاز کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے، یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتی بنے گی کہ اصل میں یہ اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے مقام کو پہچانو. نہ در بازی بہو دل داد محمود، دل محمود را بازی مت دار. محمود نے ایسے صرف کھیل کود میں ہی اپنا دل جو ہے اپنے غلام ایاز کو نہیں دے دیا تھا. محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو. ایاز میں تو اس نے قدر دیکھی تھی، کوئی شے دیکھی تھی، کوئی اوصاف دیکھے تھے، کہ اس کے اندر صلاحیتیں دیکھی تھی، تب اللہ تو تب اس کا گردیدہ ہوا. یہ سب مقدمات ہیں اصل مضمون کے لیے. سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہے. سب سے مراد یہ کہ جو بھی دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، جب آپ خدا کو نہیں پہچانیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب گناہ ہوں گے یا معصیت ہوگی. لیکن بہت کم ہے جو یہ جانتے ہو کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے وہ ہے خود فراموشی. خدا ناشناسی کی سزا خود فراموشی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ ہے وہ آیت مبارکہ جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ میرے فلسفہ خودی کا مبدا ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے، سورس. خدا کو بھلاؤ گے تو اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ اپنے جسم سے تو غافل نہیں ہوتا انسان، اپنی حیوانی ارجس سے تو غافل نہیں، پیٹ سے غافل نہیں، اپنے جو بھی شہوت کے تقاضے ہیں ان سے غافل نہیں، اپنے آرام و آسائش سے غافل نہیں. جسم ذرا بیمار ہو جائے تو بھاگا پھرتا ہے، دوڑا پھرتا ہے ڈاکٹروں کے پیچھے اور کہاں کہاں سے علاج کرا کے آتا ہے، 7 سمندر پار سے. تو غافل کس چیز؟ اس اپنے حیوانی وجود سے تو غافل کوئی نہیں، بلکہ توجہ مرکوز ہی اس پر ہے. معلوم ہے کوئی اور حقیقت وجود ہے ہماری جس سے انسان غافل ہوتا ہے. وہ حقیقت وجود وہ اور ہے کیا؟ جہاں ہے سارا مطلب، جس کو میں نے بارہا آپ کو اپنے دروس میں اپنشد کے اس جملے کے حوالے سے بیان کیا ہے. مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس which encompasses real self. ایک انسان کا اپنا حقیقی وجود ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے مادے کے. انسان اپنی جہالت میں ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، حالانکہ یہ تو در حقیقت مادی غلاف ہے. تو حقیقت میں کوئی اور شے ہے جو اس کے اندر مستور ہے. لیکن اس کو پہچانو گے اگر خدا کو پہچانو گے. خدا کو نہیں جانو گے اس کو بھی نہیں پہچانو گے، پھر اپنے آپ کو حیوان سمجھو گے اور حیوان ہی کی حیثیت سے زندگی گزارو. یہ آیت جو ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا.
ہندسہ میں ہر دعویٰ یعنی تھیورم کا ایک عکس کانورس ہوتا ہے، چنانچہ اسی دعوی حق کا عکس بھی کسی عکاس حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب میں نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے عکاس حقیقت، اس لیے کہ اسے صوفیاء کے ہاں حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ محدثین اس کی سند کو تسلیم نہیں کرتے، حدیث نہیں مانتے، یہ ایک مقولہ ہے کسی حکیم اور دانا انسان کا۔ واللہ عالم، میں اس ٹیکنیکل بحث میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، اسی لیے میں نے یہاں لفظ حدیث استعمال نہیں کیا، لیکن صوفیاء کے حلقے یہ حدیثی کی حیثیت سے بیان ہوتے ہیں۔ تو کسی عکاس حقیقت من عرف نفسہ قد عرف ربہ، یہاں فارسی کے دو اشعار اگر لکھنا چاہے تو لکھ لیں۔ کرا جوئی چرا در سے پیچ و تابی، یہ جو ایک ہمیشہ رہی ہے خدا کی تلاش میں انسان جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ ہم نے 5 برس 6 برس یہی دعا جو ہے، یہ اسکول کی ہماری اوپننگ دعا یہی ہوتی، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش۔ تو اس پر دیکھیے، کرا جوئی کس کو تلاش کر رہا ہے؟ چرا در پیچ و تابی، کیوں یہ پیچ و تاب اور یہ کس لیے؟ چہرہ کس لیے؟ چرا، اس کو پڑھیں گے، چرا در پیچ و تابی، کیوں پیدا تو زیر نقابی، وہ اللہ جو ہے وہ تو حویدہ ہے، آیا ہے، ہر جگہ ہے، کہاں جنگلوں میں چلے گئے ہو اور غاروں میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ تو ہر جگہ ہے، آیا ہے، ہوا معکم ہے نا، تم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، تو زیر نقاب، تو پردے میں آیا ہوا، تو محجوب ہے، تو نے اپنی توجہ ادھر سے ہٹا لی ہے، تو لگا ہوا ہے اپنی دنیاوی خواہشات ہی کے اندر، جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مضمون میں، تو زیر نقابی، تو محجوب ہے۔ اسی لیے جو کتاب کا نام رکھا شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، کشف محجوب، محجوب انسان ہو جاتا ہے، پردے میں وہ آ جاتا ہے، اوٹ میں وہ اغیب و ذواللطائف لا یغیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ جو ذواللطائف ہے، لطیف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ کہاں غائب ہوتی ہے، وہ تو ہر جگہ حاضر ہے، ہوا معکم میں نہ معکم، غائب تو میں ہوں۔ اسی لیے مولانا اصلاحی صاحب کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے، غالباً فرائی صاحب کی ہے، کہ یؤمنون بالغیب سے مراد با یہاں پر لیتے ظرف کے طور پر، غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، ہم غیب میں، اللہ غیب میں نہیں ہے، اغیبو میں غائب ہوتا ہوں، ذواللطائف لا یغیبو، وہ ارجو ہو رجال لا یخیبو، میں اس سے جو توقع رکھتا ہوں وہ توقع جو ہے وہ میری توقع کو، میری امید کو وہ مایوسی میں نہیں بدلے گا۔ تو کرا جوئی کسے تلاش کر رہے ہو؟ چرا در پیچ و تابی، کیوں اس پیچ و تاب اور اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راوی، یہ وہ پیچ و تاب ہے جو فلاسفہ کو ذات باری تعالیٰ میں ہوا ہے، تلاش خود کنی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی، اگر اس کو دیکھو گے تو بس اپنے ہی آپ کو دیکھو گے، اس کو تلاش کرو گے یا اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو اسے پاؤ گے، وہی رب پر تعلق ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس لیے کہ روح انسانی اور ذات باری تعالیٰ میں بڑا قرب ہے، بہت قرب ہے، بہت قرب، ان دونوں کے اندر ایک بڑا قرب ہے، بلکہ صادر ہوئی ہے وہ، اس پر گفتگو شام کو ہوگی اس میں۔ اب چلیے، تو کیا واقعی عرفان خیش اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے، اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، صرف اس آیت پر بھی تو یہ سارا دلیل نکل آئے گی کہ انسان کے حقیقت باطنی اور ذات باری تعالیٰ میں بڑا گہرا ربط ہے، اس کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤ گے۔ ان مسائل کے حل کے ضمن میں اگر انسان
صرف حواس ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور محض انہی پر مبنی استدلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے، دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی یافتہ حیوان۔ البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعراء نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے، اور مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وہی آسمانی کے دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اب چھوٹا سا لطیفہ اور اس میں، پھر اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوگا۔ ایک واقف اور عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا، حضرت اب تو بڑا انانیت کا دور ہے، دورہ ہے، ہر شخص اس مہلک مرض میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے ہوئے تھے، تو ان کی محفل میں میرے ایک کلاس فیلو گئے تھے، وہاں سے یہ سن کر آئے۔ صاحب نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے، یعنی تکبر، اپنی رائے، اپنا جو انانیت ہے، بس اس کا دورہ ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گزر چکا، اب تو نری نانیت ہی نانیت رہ گئی، نانیت نان سے، اب تو روٹی سے اوپر سوچی کوئی نہیں، انانیت تو بڑی اونچی بات ہوتی ہے، نانیت ہے تو صرف وہ الف بھی گیا اس میں سے۔ بہرحال اب آگے چلیے، اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بے کلیہ بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لاعلم، محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ میں مشغول اور مصروف ہے ہی۔ اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریئلزم کی جانب رخ کیے ہوئے۔ یہ ریئلزم جو ہے یہ در حقیقت فلسفے جو ہے، میٹیریلزم، ریئلزم، لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ، ان سب کے نزدیک مادہ حقیقی ہے، اصل وجود کسی، یہ ساری کار فرمائی مادے۔ یہ تو وہ فلسفے ہیں کہ جو گویا کے مذہب سے اس سے بالکل ہی منقطع ہیں، ان کا کوئی تعلق مذہب کا جڑتا ہی نہیں، حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن، مائنڈ اور روح، سول کی عینیت یا سنویت کی بحث میں الجھ کر رہ گئے۔ یہ جو کارٹیزین ڈوئلزم کہلاتا ہے کہ آیا انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور اس کا سول یہ کوئی دو علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے، پھر یہ بھی بحث فلسفے کے اندر بہت ہے، یہ صرف پھر ایک اس مسئلے کے انٹروڈکشن کے لیے ذکر ہو رہا ہے۔ اور آج کا انسان جس ذہنی و فکری ذولیدگی اور اخلاقی و عملی پستی کا شکار ہو چکا ہے، اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی بازیافت اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حقہ آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ گویا علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان و غافل انسان، اور بالفاظ بے دل اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ بقول سعدی آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز ہے۔ اب یہاں گویا کہ وہ بات آئے گی کہ دونوں باتیں صحیح، انسان ایک حیوان بھی ہے، بوزنا بھی ہے، اور انسان کا وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جس کے نشے میں سرشار ہو کر الحق کہہ دیا گیا، یا جس کو ہم یوں کہیں گے کہ اس کا ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتا ہے، خدا نہیں ہے۔ ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی، یہ غالب کا شعر ہے۔ ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، یہ تو کفر ہو جائے گا، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی، ہے قرب اتنا ہے۔ اب وہ تو اس نے تو جدا ہونے سے انکار کر دیا، ہم جدا تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک قرب ہے اس لیے، اور وہ صرف علی کا نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ڈورمنٹ ہو، سویا ہوا ہو، آپ کو شعور نہیں ہے، لیکن جب تک وہ روح ربانی آپ میں موجود ہے وہ قریبی تعلق آپ کا ہے۔ اس کا ایک جز، یہاں ذرا چند چیزیں بڑی آ رہی ہیں خوبصورتی کے ساتھ، انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک جزو احسن تقویم کا مظہر اتم ہے، تو دوسرا اسفل سافلین کا مصداق کامل، یعنی وہ اصل میں سورۃ التین میں تو یہ کہ پورا انسان
وہ اس کی تخلیق ہوئی ہے احسن تقویم پر، پھر وہ گرا دیا گیا اسفل سافلین۔ یہاں اس کو ذرا مختلف انداز میں کہا گیا، اسی انسان کا ایک جز ہے کہ جو یا ایک پہلو ہے اس کی شخصیت کا جو احسن تقویم کا مظہر ہے، اور اسی کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ جو اسفل سافلین کا مصداق کامل ہے۔ فرق یہ ہے اگر آپ کی توجہ اس پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اسی کے حکم میں آ جائیں، اور اگر آپ کی ساری توجہ نچلے والے پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اس کے حکم میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں بیک وقت انسان کے وجود کے اندر پائی جائیں۔ ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا عالم خلق سے۔ اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54۔ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے فکر اور فلسفے کا کافی بڑا جو حصہ ہے اب آگے جو چلنے والا حکمت کا، اس کا دار و مدار اس پر ہے۔ دو عالم ہیں یہ، عالم امر، عالم خلق۔ اب یہاں وہی فارمولہ اپلائی کیجئے، قرآن مجید کا